نے تہران پر 3 مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیلی بمباری سے تہران میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ شامل گفتگو کریں گے ہما بقائی صاحبہ کو۔ بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، آپ نے AMI نیوز کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا انیشیل رسپانس جاننا چاہوں گا۔ جنگی جنون سوار اسرائیل کے سر پہ اور مذاکرات کو ایک دفعہ پھر سے سیبوتاژ کیا۔ اسرائیل نے ایران پر 3 مقامات پر حملے کیے۔ جی کہ جنیوا میں جو ٹاکس ہو رہی تھی ان کو سبوٹاج کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ پہلے ٹاکس کو سبوٹاج کر چکا ہے اسرائیل، جب آپ کو پتا ہے کہ پھر ایران نے ہٹ بیک کیا تھا اور مڈل ایسٹرن کنٹریز اور امریکہ کے بھی تعلقات خراب ہوئے تھے اس اٹیک کی وجہ سے، کیونکہ بحث چھڑ گئی تھی کہ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے یا ان کو اس کی اطلاع تھی یا نہیں۔ ایک بار پھر جب ان کو لگا کہ شاید جنیوا کی ٹاکس جو ہیں وہ ڈیلے لائیں اٹیک میں یا کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ ڈپلومیٹک راستہ نکل آئے، اسرائیل کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نہیں چاہتا۔ وہ ایران کی تباہی پہ تلا ہوا ہے اور اس تباہی کو وہ امریکہ کے ہاتھوں کرانا چاہتا ہے، تواتر کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ اس وقت جب ٹاکس ہو رہی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ کوئی ڈیل ہو جائے، کیونکہ امریکہ کو اندر سے اس کے ٹاپ جنرلز یہ صلاح دے رہے تھے کہ ایران پہ اٹیک کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ لفظ استعمال ہوئے ڈو ناٹ برنگ امریکنز ان ہارمز وے، یہ کہا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ تو ظاہر ہے ان کو لگا کہ شاید وہاں سے ڈیلے ہو اور جو ہم پش کر رہے ہیں امریکہ کو اٹیک کی طرف سے وہ نہ ہو، تو انہوں نے خود ڈائریکٹ اٹیک کر امریکہ کو بھی بند گلی میں کھڑا کیا ہے اور ایران کو بھی بند گلی میں کھڑا کیا ہے۔ ایران کو اس لیے کہ اب ایران کو جواب دینا پڑے گا، اور امریکہ کو اس لیے کہ وہ کب تک ریزسٹ کرے گا کہ اگر اسرائیل پر ایران ہٹ بیک کرتا ہے تو وہ اسرائیل کی مدد کو نہ آئے۔ اسرائیل میں بھی آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ وہ ہائپ بلڈ کر رہے ہیں کہ ایران ہم پہ حملہ کرے گا، اگر ایران حملہ کرے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ بہت ڈینجرس گیم ہے جو اسرائیل نے شروع کیا ہے، اور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت آلریڈی خطے میں ایک جنگ جاری ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ویسٹرن فرنٹ پر اس وقت اوپن فائر ہے اور تقریباً ہم حالت جنگ میں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس خطے کے لیے انتہائی پریکیریس ڈیفیکلٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ریزولوشن پاس بھی کر دے یونائٹڈ نیشنز تو اسرائیل نے اس کو سننا نہیں ہے، کسی نے اس کو سننا نہیں ہے۔